بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے بے وقوف لالچی۔ گاؤں کے تمام لوگ اسحاق کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اسحاق چند دنوں سے محنت مزدوری کے لیے نہیں جا رہا، مگر پھر بھی وہ خوش باش رہتا ہے۔ جب دیکھو وہ ہاتھوں میں بے شمار لفافے پکڑے نظر آتا۔ ان لفافوں میں ضروریات زندگی کے ساتھ بے حد قیمتی چیزیں ہوتی تھیں۔ سارا گاؤں اس تبدیلی پر بہت حیران تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی سوال تھا کہ اسحاق اتنی جلدی کیسے بدل گیا ہے۔ اس کے حالات تو ایسے تھے کہ 2 وقت کی روٹی پکنا مشکل تھی۔ اسحاق نے جب گاؤں کے تمام لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ گاؤں کے چند معزز افراد نے اسحاق کو کمرے میں بلایا اور پوچھا، بھائی اسحاق، تم بہت نیک نیت اور شریف انسان ہو، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتے ہو، مگر ہم نے تم میں ایک تبدیلی دیکھی ہے۔ لگتا ہے تم نے محنت مزدوری کی بجائے کوئی غیر قانونی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم کوئی غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو تمام گاؤں والے تم کو گاؤں سے نکال دیں گے۔ اسحاق پہلے تو ان کی باتیں سن کر پریشان سا ہو گیا، مگر اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے بولا، میرے اچھے بھائیوں، تم لوگوں نے یہ کیوں سوچ لیا کہ میں کوئی غیر قانونی کام کروں گا؟ مجھے آپ لوگوں کی عزت اتنی ہی پیاری ہے جتنی مجھے خود اپنی عزت کا خیال ہے۔ میں تم لوگوں کو بالکل سچ بتاؤں گا۔ اصل میں میرے ایک ماموں تھے جو کراچی میں بالکل اکیلے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا تھا کہ میری ساری جائیداد اور بطخ اسحاق کو دے دی جائے۔ چونکہ میں اپنے ماموں کا لاڈلا اور اکلوتا بھانجا ہوں، اس لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی ہے۔ اب تم لوگ یہ بھی سوچو گے کہ جائیداد کے ساتھ بطخ کیوں دی؟ تو بھائیوں، میرے ماموں کو اس بطخ سے بہت محبت تھی، کیونکہ یہی بطخ تھی جو ان کی ساتھی تھی۔ میں اپنے ماموں کی جائیداد کا اکلوتا وارث بن چکا ہوں، اس لیے اب محنت مزدوری کے بجائے اپنا کاروبار کروں گا۔ گاؤں والے اسحاق کی معصومانہ گفتگو پر یقین کر کے واپس لوٹ گئے۔ اسحاق نے گاؤں والوں کے جاتے ہی گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور بطخ کے پنجرے کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ بطخ نے انڈا دینا تھا۔ یہ کوئی عام بطخ نہیں تھی، بلکہ یہ بہت خاص بطخ تھی جو اسحاق کو شہر سے آتے ہوئے زخمی حالت میں ملی تھی۔ وہ اس بطخ کو اٹھا کر گاؤں لے آیا تھا اور مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ بطخ کا انڈا دوسرے انڈوں سے بالکل مختلف تھا۔ انڈے کا رنگ تو خالص سونے جیسا تھا۔ اسحاق نے حیرت سے انڈا پکڑا تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، کیونکہ بطخ نے سونے کا انڈا دیا تھا۔ اسحاق نے اپنی بیوی کو بلایا، سونے کے انڈے کا بتایا تو اس کی خوشی سے چیخ نکلتے رکی۔ اب اسحاق روزانہ بطخ کا انڈا لفافے میں ڈال کر شہر بیچ آتا، جس کی اسے مناسب قیمت مل جاتی تھی۔ سونار اسحاق کی سادگی اور معصومیت کو جان چکا تھا، اس لیے اسحاق کو اصل قیمت سے بہت کم دیتا، مگر پھر بھی اسحاق اس رقم کو بہت زیادہ سمجھ کر خاموشی سے گھر لے جاتا۔ اسحاق نے بطخ کو بہت خوبصورت پنجرے میں بند کر لیا۔ بطخ کا انڈا اس کی نیکی کا صلہ تھا جو اس نے زخمی بطخ کو گھر لا کر اس کی مرہم پٹی کر کے کی تھی۔ چند روز بعد اسحاق کی بیوی نے اسے کہا، میری خواہش ہے کہ ہمیں زیادہ رقم مل جائے گی اور ہم گاؤں چھوڑ کر شہر چلے جائیں۔ گاؤں والے ہمیں بہت عجیب نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اسحاق نے اپنی بیوی کی بات سنی تو مسکرا کر بولا، نیک بخت، تم نے تو میرے دل کی بات کر دی۔ تم روزانہ جو رقم جمع کر رہی ہو، جب بہت زیادہ ہو گئی تو میں اسی دن گاؤں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور ہم کہیں اور جا کر بہت عالیشان گھر خرید کر رہیں گے۔ ہمارے پاس گاڑی بھی ہوگی، جہاں مرضی جائیں گے، کوئی شک کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اسحاق کی بیوی نے اسے کہا، میرے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی ہے، جس پر عمل کرنے سے ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت ایک دم آ جائے گی۔ اسحاق نے ترکیب پوچھی تو اس کی بیوی بولی، اگر تم میری ترکیب پر عمل کر لو تو ہم سب سے زیادہ مالدار بن جائیں گے۔ ہمارے پاس ڈھیروں دولت کے ساتھ کئی نوکر ہوں گے، ہم ساری عمر مزے سے گزاریں گے۔
اسحاق نے جب اپنی بیوی کی خوشی دیکھی تو بولا، اے نیکبخت، مجھے کچھ بتائے گی بھی یا خود ہی خوش ہوتی رہے گی؟ اسحاق کی بیوی نے قریب آ کر اس کے کان میں کہا، تم خود دیکھ لو، ہماری بطخ روزانہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں ڈھیر سارا سونا ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں سونا نہ ہوتا تو یہ دوسری بطخوں کی طرح عام انڈا دیتی۔ اگر ہم اس کا پیٹ چاک کر کے وہ سارا سونا نکال لیں تو ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے اور شہر جا کر آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اسحاق اپنی بیوی کی بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، تم نے ساری زندگی میں یہ سب سے اچھی بات کہی ہے۔ تم کو میں بے وقوف سمجھتا تھا، مگر نیکبخت تم تو بہت عقل مند ہو۔ اب جلدی سے باورچی خانے میں جاؤ اور تیز دھار چھری لے کر آ جاؤ۔ میں اسی وقت بطخ کا پیٹ چیر کر سارا سونا نکال لیتا ہوں۔ اسحاق کی بیوی دوڑتی ہوئی باورچی خانے گئی اور سب سے تیز دھار والی چھری لے آئی۔ اسحاق نے جلدی سے بطخ کو پکڑا اور فوراً اس کی گردن پر چھری چلا دی، جس سے خون کی تیز دھار نکلی۔ بطخ کا پیٹ چیرا تو اس میں سے سوائے آنتوں کے کچھ نہ نکلا۔ بطخ بھی مر چکی تھی۔ اسحاق اور اس کی بیوی نے جب بطخ کو مرتے ہوئے دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے۔ اسحاق کی بیوی اپنا سر پیٹنے لگی کہ میں نے یہ مشورہ دیا تھا، ہمیں کچھ نہ ملا اور بطخ مر گئی۔ اسحاق بھی اپنی بیوی کی بے وقوفی پر خوب رو رہا تھا کہ اس نے لالچ میں آ کر روزانہ سونے کا انڈا دینے والی بطخ کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا۔ اب سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ زیادہ لالچ کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی اور آپ مجھ سے مزید کہانی سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل پھر آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔